السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، کافی ٹائم کے بعد میرا بلاگ آ رہا ہے. بلاگ کیا، یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیوز ہی ہوتی ہیں. اور گائز سب سے پہلے آپ ویو چیک کریں، کتنا خوبصورت ہے یار، قسم سے مزہ آ گیا. اب سین کیا ہے کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو سب سے سینسیٹیو کہہ لو وہ لوگوں کے لیے جو مطلب کسی کنٹری سے آ رہے ہیں، لائک کوئی سائپرس سے آ رہا ہے، کوئی کسی اور کنٹری سے آ رہا ہے، پر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اٹلی جائیں یا اسپین جائیں. تو میں آپ لوگوں کو آج کلیئر بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کہاں پہ آنا چاہیے، کہاں پہ نہیں آنا چاہیے. تو چلو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ. تو سب سے پہلے بات کریں گے اٹلی کی. تو اٹلی بیٹر ہے یا اسپین؟ ابھی میں آپ کو اٹلی کے بینیفٹ بھی بتاؤں گا اور اس کے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ سارے بتاؤں گا. اٹلی کیوں بیٹر ہے پیسے کے لحاظ سے؟ اگر ایک بندہ سائپرس یا کسی اور کنٹری سے آ رہا ہے، یو کے سے آ رہا ہے، تو وہ اگر جاتا ہے اٹلی میں، وہاں پہ اس نے اسائلم کرنی ہے، اسائلم کر کے وہ اپنے پیپر وغیرہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتا رہتا ہے. لیکن 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 مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ اس بندے کو یہی کنفرم نہیں ہے کہ اٹلی میں پیپر کب ملیں گے. ٹھیک ہے، پیسہ ملے گا، پیسہ اس کو ڈیرو ڈیر ملے گا. ٹھیک ہے، اب نیا 12 جون کے بعد جو لو آیا ہے اس کے مطابق بھی اب فاسٹ ٹریک پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کی پروفائل پہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ازائلم کر رہے ہو، آپ کا جینمن کیس ہے، آپ کو واقعی کوئی جان کا کوئی خطرہ ہے آپ کے ہوم کنٹری میں، تو پھر آپ کو ازائلم ملے گا. ٹھیک ہے، اور آپ اس بیس پہ لے سکتے ہو. اور پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اس میں اٹلی میں 10 سال تک. جو آپ کو کارڈ ملتا ہے نا، اگر 10 سال تک کرتے ہو وہ تو ویسے ہی آپ کو پہلا چیز یہ ہوتی ہے جب آپ ازائلم کرتے ہو اس کے بعد آپ کا ازیل آتی ہے. ازیل مطلب آپ کا کمیشن آتا ہے. کمیشن تقریباً کئیوں کا 6 ماہ بعد، کئیوں کا سال بعد، کئیوں کا 3 سال بعد. کمیشن پھر پاس یا فیل ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ ساری کہانی جو بھی آپ سناتے ہو اپنے ازائلم کی، ٹھیک ہے، وہ پاس ہونا ہے، ریجیکٹ ہونا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں، مطلب 3 دفعہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے. آپ پھر دوبارہ سے وکیل کے تھرو کر سکتے ہو، اس کے بعد پھر کر سکتے ہو، 3 دفعہ آپ کر سکتے ہو ازائلم. ٹھیک ہے، اور ری اپیل بھی کر سکتے ہو. یہ تو ہو گیا اٹلی کا. اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ ٹائم لائن کا نہیں پتا. ویسے آپ سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف ٹائم لائن کا نہیں پتا. اب بینیفٹ کیا ہے؟ اٹلی میں بہت زیادہ بینیفٹ ہے. آپ اگر کسی یو کے کا یا سائپرس کا ڈرائیونگ لائسنس لے کے آ رہے ہو، جیسے ہی آپ کو یلو سجور ملتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پہ کام کر سکتے ہو. آپ اس کو اس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کو کنورٹ کر کے آپ اپنے کمفرٹیبل کام کر سکتے ہو. آپ کو لیگلی طور پہ کام الاؤ ہوتا ہے. 6 مہینے لگتے ہیں میرا خیال ہے ازیل جو ہے نا پاس ہونے میں. تو اس کے بعد آپ لیگلی طور پہ جو ہے نا کام الاؤ ہوتا ہے، آپ کام کر سکتے ہو، بزنس کر سکتے ہو، بہت اپرچونٹی آ جاتی ہے. یہ مطلب پیسے کے لحاظ سے اٹلی نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے بینیفٹس ہیں. اور پیپروں کے لحاظ سے صرف اس میں یہ نیگیٹو ہے کہ آپ کو صرف یہ نہیں پتا ٹائم لائن کا، اس کے علاوہ اوکے سین ہے اس کا. تو باقی اب اسپین کی بات کرتے ہیں. اب دوسرا سین آ جاتا ہے اسپین کا. اسپین کا میں اس لیے اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں کیونکہ میں خود اسپین میں رہ رہا ہوں. تو مجھے تقریباً 7-8 منتھ ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے، تو میں آپ کو اچھی چیزیں مطلب اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتا ہوں. اسپین میں آپ کا ہوتا ہے ارائیگو کا قانون. وہ اس کا ایک انٹرنل ہوتا ہے، مطلب آپ کو ازائلم یا وہ آپ کو سیاسی پناہ نہیں لینی پڑتی اٹلی کی طرح. اٹلی میں تو یہ ہے نا، آپ سیاسی پناہ لیتے ہو، اگر ریجیکٹ ہو جائے تو آپ ایس آئی ایس میں آپ کا نام ڈل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ ایس آئی ایس میں جانے کا چانسز ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پدرون سسٹم ہے. پادرومینتو کرواتے ہو یہاں پہ. پادرومینتو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ سمجھ لو کہ رینٹ ایگریمنٹ نہیں جیسے ہوتا، سیم لائک وہی چیز ہے کہ آپ کا گھر کا اونر، جس گھر میں آپ رہ رہے ہوتے ہو، اس گھر کا اونر آپ کے ساتھ جاتا ہے اجنتو منتو سٹی ہال میں جا کے وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں رہ رہا ہے. اور وہ پھر اس بیس پہ آپ کو ایک پیپر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم پادرومینتو بولتے ہیں. وہ پادرومینتو آپ نے 2 سال تک چلانی ہوتی ہے. اس میں کس قسم کی ہوتی ہیں وہ میں ایک علیحدہ سے بتاؤں گا کہ ریڈ کراس کون سی ہوتی ہے، سمپل کون سی ہوتی ہے. وہ میں آنے والے ٹائم میں کمنٹس آپ کرو گے تو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو باقی
اس میں آپ 2 سال اس کو چلاتے ہو، 2 سال چلانے کے بعد آپ پھر ان کو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو یہاں پہ رہنے کے، ان کے قانون کے مطابق، ارائیگو کے قانون کے مطابق. پھر آپ ان کی گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہو، جی میں یہاں پہ 2 سال سے رہ رہا ہوں، میں نے آپ کا جو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، مجھے لینگویج بھی آتی ہے نا، وہ ویسے ریکوائرمنٹ نہیں ہے لینگویج کی، تو مجھے جو ہے نا یہاں کے پیپر چاہیے. تو وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ کس بیس پہ آپ پیپر کنورٹ کروانا چاہتے ہو. پھر آپ کو یہاں پہ ورک کانٹریکٹ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ورک کانٹریکٹ کسی بھی کمپنی سے آپ لے سکتے ہو. ورک کانٹریکٹ آپ کو یہاں پہ جو ہے نا خریدنا پڑتا ہے، سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ویسے اتنی جلدی نہیں دیتا. ہاں البتہ آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے یا کوئی بہت اچھا تعلق ہے، آپ کو شاید مل جائے. ٹھیک ہے، فری میں. ادر وائز وہ پیسوں کا ملتا ہے. وہ کتنے کا ملتا ہے؟ وہ 8 10 15 ہزار، پتہ نہیں کتنے کتنے کا یہ سیل کرتے ہیں. وہ جتنے کا بھی سیل کرتے ہیں آپ کو وہ خرید کے، اور آپ کو اپنا جو اسٹیٹس ہے نا وہ ورک پرمٹ پہ کنورٹ کروانا پڑتا ہے. تو دوسرا آپشن اسٹڈی کا بھی ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ سے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. یہ ہو جاتا ہے، یہ سارا سسٹم آ گیا یہاں کا. ادھر آپ کو اسپین میں کنفرم 2.5 سال کے اندر پیپر، 2 سال کا تو قانون ہے، 6 ماہ اوپر لگا لو، 5 سے 6 ماہ آپ کے ڈاکومنٹیشن میں لگ جاتے ہیں. تو آلموسٹ آپ کو تقریباً آپ کو پیپر لیتے لیتے 2.5 سال لگ جاتے ہیں. لیکن کنفرم ہوتا ہے، آپ کو کنفرم 2.5 سال بعد پیپر ملیں گے اگر آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا. ٹھیک ہے، پچھلے 2.5 سال یا جب کہ آپ یورپ میں انٹر ہوئے ہو. تو یہ ہوتا ہے اسپین میں. اب اس کا نیگیٹو پوائنٹ کون سا ہے؟ نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے، یہاں پہ سیلریز نہیں ہے، کمائیاں نہیں ہے، بندہ یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل. تو یہ ہے کہ یہاں پہ کمائیوں کا جو سسٹم ہے نا وہ بہت خراب ہے. آپ کسی جگہ جاب کرتے ہو، 12 12 گھنٹے جاب کرنی پڑتی ہے، 600 سے 800 کے درمیان آپ کو سیلریز ملتی ہیں. یہ سارا سین ہے. اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ آپ کو سیلریز کے حوالے سے بہت مشکل ہوتی ہے. آپ کا اپنا سروائیو کرنا مشکل ہے، جو بڑی مشکل سے ملتی ہے، اکاموڈیشن مشکل سے ملتی ہے. یہ یہاں کے جو ہے نا مطلب نیگیٹو پوائنٹ ہے جس میں آپ پھنسے ہو. ٹھیک ہے، اور باقی اگر آپ کا ریفرنس یہاں پہ اسپین میں موجود ہے، پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ آنے والا نہیں ہے. میں نے دونوں کے سینیریو بتا دیے کہ کس کے کیا پلس پوائنٹ ہے، کیا مائنس پوائنٹ ہے، سارے میں نے دونوں کنٹریز کی بتا دیے. اب مین پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. اگر تو آپ کو جلدی پیپر چاہیے تو آپ آ جاؤ اسپین میں. اگر آپ کو لیٹ پیپر چاہیے لیکن پیسہ جلدی چاہیے تو آپ اٹلی چلے جاؤ. وہ لوگ جن کا مطلب بیک گراؤنڈ مطلب اسٹرانگ ہے، مطلب ٹھیک ہے، اگر پیسے نہ بھیجیں گزارا ہو سکتا ہے، وہ اسپین آ جاؤ. جن کا گزارا اگر پیچھے پیسے بھیجے نہیں ہو سکتا، وہ بندہ وہاں پہ چلا جائے اٹلی میں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو میری ایڈوائز ہے. اور باقی آپ ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی پروفائل ہوتی ہے، اپنا اپنا معاملات ہوتے ہیں. آپ نے اپنے معاملات سے دیکھنے ہیں. میں نے آپ کو دونوں پوائنٹ بتائے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ کے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اٹلی یا اسپین. کمنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، اٹلی یا اسپین. کہ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، فالو لازمی کرنا ہے، کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو ڈیٹیل میں انفارمیشن دوں گا ساری. اگر آپ لوگ مجھے آگے کمنٹس میں بتاؤ گے کس کس پوائنٹ پہ آپ نے کس کس مطلب حوالے سے معلومات لینا چاہ رہے ہو، پھر میں ویسے ایسے ویڈیوز بناتا جاؤں گا. باقی فالو کر لیں. اللہ حافظ.